ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ ومن اور جو کوئی یبتغی چاہے گا، پسند کرے گا، غیر سوائے، علاوہ، اسلام کے دینن کوئی بھی دین، فلن تو ہرگز نہیں، کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، یقبل قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہو اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من سے، الخاسرین نقصان اٹھانے والا۔ یعنی جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، یعنی باقی قرآن کے اندر یہ واضح طور پہ بھی آیا، یہاں پہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے لیے اسلام ہی صرف زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اور آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 83 کے اندر اللہ کے دین کا ذکر کیا، اور آیت 85 کے اندر بتایا کہ اللہ کا دین جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جو ایکسیپٹیبل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اگر ہم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائیں گے اللہ کے سامنے، جس طریقے سے عیسائیوں کے اندر رہبانیت کا رواج تھا، اس طرح آتا ہے ایک سیرت کی کتابوں میں، غالباً تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو ایک بہت مشہور پادری تھا، وہ ان کو دیکھنے کے لیے نیچے اترا، تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس طرح آتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، اس طرح۔ تو پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا یہ دیکھو، یعنی وہ بہت زیادہ راہب تھا نا، رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر لذت کو، ہر خوشی کو، ہر چیز کو ترک کر دیں اور بس اللہ کی عبادت کرتے جائیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ دیکھو کہ اس نے دنیا میں بھی ہر چیز ترک کی ہوئی، اور آخرت کے لیے بھی اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ، اور یہ دنیا میں جو کچھ جتنی محنتیں، کوششیں، سب کچھ کر رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی پیٹرن یوز کرے گا، چاہے وہ جتنی بھی مشقتوں والا ہو، وہ خود کو کتنا بھی کیوں نہ سمجھ لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قطعاً ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارے لحاظ سے بھی، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں، تھوڑا سا اس کو کھولیں اور اس کی ہم بات کریں تعویل عام کے اعتبار سے، ہماری ذات کے اعتبار سے، تو اللہ کے ہاں صرف وہی اعمال ایکسیپٹیبل ہیں جو دین کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ لیکن دین ڈیفائن کرنا جو ہے نا، رستہ ڈیفائن کرنا، یہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا، وہ ڈیفائن کر کے جا چکے۔ اس کے بعد ہم چاہے جو مرضی کر لیں، اگر وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا یا کہا یا ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، چاہے وہ ہم اپنی طرف سے کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کر رہے ہوں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی پیٹرن ہے جو کہ قابل قبول ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے کتاب میں بتا دیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا، اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے۔ قابل خاص کے اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی کہ تم اگر اللہ کے دین کے علاوہ اور کچھ بھی لے کے آؤ گے، اور پچھلی آیت 84 میں ان کو یہ بھی باور کروا دیا گیا کہ دین تو اللہ کا سارے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سیم تھا، اور وہ سارے کے سارے مسلم تھے، سارے کے سارے فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی زبان سے اقرار کیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم کیا کہو گے، اور انہوں نے قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم تو مسلم ہی رہیں گے۔ تو وہ سارے کے سارے مسلم تھے۔ تو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم کچھ لے کے آ جاؤ گے ان فارم آف کہ عیسائیت یا ان فارم آف یہودیت، کچھ بھی لے کے آ جاؤ گے
تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہاری چیز کی کوئی قدر ہو، کوئی ویلیو ہو، تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو تمام انبیاء نے کیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے۔ مسلمانوں کے لحاظ سے، تعویل عام کے لحاظ سے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہم بھی کئی مرتبہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیکی کے اور بہت اچھائی کے کام ہیں، اور اس میں بڑی محنت کرتے ہیں کہ یہ فلاں رات میں آپ نے اس طرح کی نماز پڑھنی ہے، اور اتنی مرتبہ 50 مرتبہ 10 مرتبہ ہر رکعت میں آپ نے یہ والی صورت پڑھنی ہے۔ تو اگر اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز نہیں بتائی، اگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کسی رات کی، کسی دن کی، کسی مہینے کی، کسی ہفتے کی کوئی فضیلت نہیں بنائی، اور ہم خود سے اس میں کوشش اور محنت کرتے ہیں، تو یہ بڑی، اس آیت کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑی ایک خسارے والی اور خطرناک بات ہے کہ اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف جو قبول ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام نام ہے اللہ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ دیکھیں، مسلم ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جائے، فرمانبردار ہو جائے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے، وہ اخلاص ہے۔ اور اخلاص کیا ہے کہ ہم جو بھی کوئی کریں، کچھ بھی کام، کچھ بھی عمل، کوئی بھی صدقہ، کسی کی بھلائی، کسی کے ساتھ اچھائی، لوگوں کے ساتھ، یا اللہ کے لیے کوئی عبادت کر رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہے ہیں، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اخلاص کے بغیر بھی کوئی چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صرف قبولیت نہیں ہے، پھر اس کو، ان اعمال کو بچانا بھی ہے تاکہ قیامت میں ہمارے کام آ سکے۔